سلطنت مغلیہ کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ابتدائی حالات اور تعارف۔ مرزا ابو ظفر سراج الدین محمد کے نام سے 24 اکتوبر 1775 کو پیدا ہوئے۔ وہ آخری مغل بادشاہ تھے۔ وہ 28 ستمبر 1837 کو اپنے والد کی موت کے بعد ان کے جانشین ہوئے۔ وہ ایک برائے نام شہنشاہ تھے، کیونکہ مغل سلطنت صرف نام کے ساتھ ہی موجود تھی اور اس کا اختیار بہت محدود تھا۔ دیوار والی شہر پرانی دلی شاہ جہاں آباد 1857 کے ہندوستانی بغاوت میں ملوث ہونے کے بعد انگریزوں نے انہیں برطانیہ کے زیر کنٹرول برما موجودہ میانمار میں رنگون جلا وطن کر دیا۔ ان کے والد اکبر دوم کو انگریزوں نے قید کر دیا تھا اور وہ ان کے جانشین کی حیثیت سے اپنے والد کا ترجیحی انتخاب نہیں تھا۔ اکبر شاہ کی ملکہ ممتاز بیگم نے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے بیٹے مرزا جہانگیر کو اپنا جانشین قرار دیں۔ تاہم ایسٹ انڈیا کمپنی نے جہانگیر کو جلا وطنی کے بعد جب ان کے لال رہائشی قلعہ میں حملہ کیا اور بہادر شاہ ظفر کے لیے تخت اقتدار سنبھالنے کی راہ ہموار کی۔ بہادر شاہ ظفر نے مغل سلطنت پر جو حکمرانی کی وہ 19ویں صدی کے شروع میں کم ہو کر صرف دہلی شہر اور اس کے آس پاس کے شہر تک محدود ہو گئی تھی۔ 18ویں صدی کے دوران مراٹھا سلطنت نے دکن میں مغلیہ سلطنت کا خاتمہ کیا تھا اور مغل کی حکومت کے ماتحت ہندوستان کے علاقوں کو یا تو مراٹھوں نے فتح کر لیا تھا یا آزادی کا اعلان کیا تھا اور وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئیں۔ مراٹھوں نے شاہ عالم دوم کو 1772 میں مراٹھا جنرل مہاداجی شنڈے کی حفاظت میں تخت پر بٹھایا اور دہلی میں مغل امور پر غلبہ حاصل کیا۔ 19ویں صدی کے وسط میں ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی سیاسی اور فوجی طاقت بن گئی تھی۔ ہندوستان کمپنی کے زیر کنٹرول خطے سے باہر سینکڑوں بادشاہتوں اور ریاستوں میں بکھرا ہوا تھا۔ شہنشاہ کمپنی کا احترام کرتا تھا جس نے اسے پینشن فراہم کی۔ شہنشاہ نے کمپنی کو دلی سے ٹیکس جمع کرنے اور اس میں فوجی دستہ برقرار رکھنے کی اجازت دی۔ ظفر کو کبھی بھی ریاستی معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی ان کا کوئی شاہی عزم تھا۔ 1857 میں ہندوستانی بغاوت کے بعد انگریزوں نے انہیں رنگون جلا وطن کر دیا تھا۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معزز ناظرین و سامعین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ہسٹوریکل پوائنٹ کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔